بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان اعلیٰ قیمت کے ضمان پر دلائل اور ان کا رد اور بعض دلائل کی توجیہ جو شیخ انصاری یہاں پر بیان فرماتے ہیں۔ اس طرح سے آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب اعلیٰ قیمت کے ضمان پر ایک دلیل اور اس کے رد کو بیان کرنا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ایک اور دلیل جس کا رد اور مناقشہ شیخ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اسی استدلال کی ایک اور انداز میں توجیہ فرماتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ کس طرح اعلیٰ قیمت کے ضمان پر دلیل اور اس کا مناقشہ فرماتے ہیں کہ وَأَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، گزشتہ ان مباحث سے بھی ضعیف تر، یعنی گزشتہ مباحث ہم نے دیکھا کہ بعض بزرگان اس روایت سے استفادہ کر رہے تھے یوم الغصب پر دلیل لانے کے عنوان سے، اور یوم غصب کو معیار بنا رہے تھے۔ تو ان کے ان استدلالوں سے بھی ضعیف تر ایک استدلال یہ ہے کہ الاستشہاد بالروایہ، کہ اس روایت سے دلیل قائم کرنا علی اعتبار القیم من حین الغصب الی التلف، کہ اعلیٰ قیمت معتبر ہے کب سے کب تک؟ غصب سے تلف تک۔ یہ جو روایت سے اس مطلب پر استشہاد قائم کیا جا رہا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ان سابقہ اس دلائل سے بھی جو ہے وہ ضعیف تر ہے، کما ہو کے عن شہید ثانی، جیسا کہ یہی مطلب حکایت کیا گیا ہے شہید ثانی سے۔ فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اذ لم یعلم لذالک وجہ صحیح، کیونکہ اس کے لیے کوئی درست وجہ اور دلیل جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ وَلَمْ أَظْفَرْ بِمَنْ وَجَّهَ الدِّلَالَةَ عَلَى هَذَا الْمَطْلَبِ، اور ہم نے نہیں پایا کسی ایسے فقیہ کو، ایسے بزرگوار کو کہ جس نے اس روایت کے دلالت کو کی توجیہ کی ہو، اس کو موجہ جانا ہو اسی مطلب پر کہ ہم اعلیٰ قیمت کو معتبر جانیں غصب سے تلف تک۔ یہ ایک استدلال تھا، یہ ایک مطلب تھا کہ جس کو بیان کرنے کے بعد شیخ انصاری اس کو رد کرتے ہیں اس طرح سے۔ اس کے بعد ایک اور دلیل کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ نعم استدلوا علی ھذا القول، لیکن ہاں بعض بزرگان نے، فقہا نے اسی قول یعنی اعلیٰ قیمت کے اس بات پر، اس کے اعتبار پر استدلال قائم کیا ہے۔ کس طرح سے؟ ایک اور بیان سے کہ بِأَنَّ الْعَيْنَ مَضْمُونَةٌ فِي جَمِيعِ تِلْكَ الْأَزْمِنَةِ، اس بیان سے وہ دلائل قائم کرتے ہیں کہ دیکھیں عین جو ہے وہ ان تمام زمانوں میں مضمون ہے، اس غاصب کے ذمے پر ہے جس نے اس چیز کو غصب کیا ہے، یا عقد فاسد میں وہ چیز جس نے قبض کی ہے، تو عین مضمون ہے ان تمام زمانوں میں۔ التی منہا زمان ارتفاع قیمتہ، کہ ان تمام زمانوں میں قیمت کے ارتفاع کا وقت بھی ہے، کہ جس وقت میں وہ قیمت مرتفع ہو رہی ہے، اس کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ یہ انہی زمانوں میں سے ایک ہے کہ جن زمانوں میں وہ عین اس ضامن کے ذمے پر آتی ہے۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دلیل فرماتے ہیں اس پر مناقشہ کرتے ہیں کہ وفی ہے ان ضمانھا فی تلک الحال، کہ اس کے اندر اشکال یہ ہے کہ یہ اس کا ضمان یعنی اس قیمت کا ان زمانوں میں، اور ہم جو کہہ رہے ہیں کہ تمام ازمان میں وہ اس کے ضمان پر وہ چیز ہے، اور اس ارتفاع قیمت کا زمان اور وقت بھی وہ انہی زمانوں میں سے ایک ہیں۔ تو اس کے اندر اشکال یہ ہے کہ اس کا یہ ضمان اس حال میں کہ جب وہ قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی چند صورتیں ہیں۔ یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ چند صورتوں کو بیان کرتے ہیں، اور تین احتمال کو یہاں پر نظر میں رکھتے ہوئے ان کے حکم کو دیکھتے ہیں کہ ان ارید بہ وجوب قیمت ذالک الزمان، اگر ارادہ کیا گیا ہے اس سے اسی زمانے کی، اسی وقت کی قیمت کے وجوب کا، لو تلف فی ہے یعنی اسی وقت کی قیمت واجب ہے جس وقت میں وہ قیمت مرتفع ہوئی، اگر اس کے اندر وہ چیز تلف ہو جاتی ہے، اگر یہ صورت مراد ہے تو فمسلم، یہ صورت درست ہے، اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے کہ اگر قیمت بڑھ جاتی ہے اور اسی وقت وہ چیز تلف ہو جاتی ہے تو یہاں پر وہ اس کے ذمے پر آ جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مسلم ہے۔ اس تدارکہ لا یکون الا بذلک، اس لیے کہ اس کا تدارک جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، درست نہیں ہوگا مگر اسی سے۔ ہم نے کہا تھا کہ جو ضمان ہے وہ جب اس چیز اس کے ذمے پر آتی ہے تو یعنی اگر تلف کی صورت میں اس کو تدارک کرنا چاہیے، اس کا ہم نے معنی بیان کیا تھا۔
تو اسی اعتبار سے جو تدارک ہوگا وہ ایسے ہی ہوگا کہ جس وقت وہ چیز تلف ہو رہی ہے اس کی جو قیمت تھی اگر وہ قیمت ادا کرے گا گرچہ وہ قیمت بڑھی ہوئی ہے تو یہاں پر وہ تدارک صورت پاتا ہے. تو تدارک ایسے ہی ہوگا کہ اسی وقت کی قیمت جو ہے وہ ادا کرے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ صورت جو ہے وہ مسلم. لیکن المفروض انہا لم تتلف فی ہے، لیکن فرض یہ ہے، مفروض یہ ہے کہ وہ اس وقت کے اندر وہ چیز تلف نہیں ہوئی. قیمت بڑھی ہے لیکن وہ چیز اسی وقت میں تلف نہیں ہوئی تھی. تو بس یہ صورت کہ جو مسلم تو ہے لیکن یہ یہاں پر واقع نہیں ہو رہی. اور پھر دوسری صورت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ اسْتِقْرَارُ قِيمَةِ ذَلِكَ الزَّمَانِ عَلَيْهِ فِعْلًا، کہ اگر مراد یہ ہے کہ اسی زمان کی قیمت اس پر فعلاً ابھی مستقر ہے، یعنی جس زمانے میں وہ قیمت بڑھی تھی ابھی وہی قیمت اس کے ذمے پر آ رہی ہے، مستقر ہے. وَإِن تَنَزَّلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، اگرچہ وہ اس کے بعد چیز جو ہے وہ کم ہو چکی ہو، یعنی اس کی قیمت کم ہو چکی ہو، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قیمت بڑھی تھی بیچ میں وہ ابھی اس کے ذمے پر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ صورت مراد لیتے ہیں کہ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا تَسَالَمُوا عَلَيْهِ، یہ تو مخالف ہے اس چیز کے کہ جس پر فقہا اتفاق رکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ من عدم زمان ارتفاع القیمت مع رد العین، کہ قیمت کا ارتفاع یہ زمان اس کا نہیں ہوتا، وہ شخص ضامن نہیں ہوگا اس ارتفاع قیمت کا جب وہ چیز کیا کر دے، جب وہ چیز جو ہے وہ پلٹا دیتا ہے. تو جب وہ چیز پلٹاتا ہے، رد کرتا ہے، تو اس رد کی صورت میں گرچہ قیمت بیچ میں مرتفع ہو گئی تھی تو وہ ارتفاع اس کے ذمے پر نہیں آتا. بس اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ وہ قیمت ابھی بھی اس کے ذمے پر ہے گرچہ وہ تنزل کر چکی ہو، تو یہ مخالف ہوگی اس صورت میں کہ جہاں فقہا تسالم رکھتے ہیں کہ اگر وہ شخص عین کو پلٹا دیتا ہے، واپس کرتا ہے، تو یہاں پر تو وہ ارتفاع تو اس کا تو وہ ضامن نہیں ہے. وَإِنْ أُرِيدَ اسْتِقْرَارُهَا عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْارْتِفَاعِ مُرَاعًى بِالطَّلَب، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ وہ قیمت مستقر ہوتی ہے اس پر محض اس ارتفاع سے، جیسے ہی وہ قیمت بڑھ گئی مستقر ہو گئی، مُرَاعًى بِالطَّلَب، البتہ تلف کی رعایت کرتے ہوئے. یعنی اس تلف کو بے عنوان شرط متاخر کے عنوان سے دیکھا جا رہا ہے کہ اگر یہ چیز تلف ہوتی ہے تو اس تلف کو رعایت کرتے ہوئے، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ وہ قیمت اس کے اوپر مستقر ہے. فرماتے ہیں کہ فہوا وَإِن لَمْ يُخَالِفَ الاتفاق، اگرچہ اس صورت میں یہ اتفاق اور فقہا کے اجماع کے مخالف نہیں ہے، چونکہ اگر وہ چیز تلف ہو جاتی ہے، اس تلف کو نظر میں رکھتے ہوئے ارتفاع کو مستقر جانا جا رہا ہے، اس قیمت کے ارتفاع یعنی وہ جو قیمت بڑھ چکی ہے کہ وہ مستقر ہے اس کے ذمہ پر، یہ اجماع کے مخالف تو نہیں ہے، درست ہے. لیکن ایک اور مشکل ہے، إِلَّا أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِأَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ شَاغِلٍ. یہ جو صورت ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ مخالف ہے کس کے؟ اصالت برات کے. من غیر دلیل شاغل، یعنی اصالت البراء کہ جو کسی دوسری ایسی دلیل کے معارض بھی نہیں ہے، یعنی کوئی اور دلیل بھی یہاں پر نہیں ہے جو اس اصالت البراءت کے معارض ہو، شاغل جو معنی بنے اس اصالت البراءت کے. آپ فرماتے ہیں کہ اصالت البراء کس کی نسبت؟ اکثر کی نسبت. یعنی اگر وہ شخص جو ہے وہ جو اس کی کم ترین قیمت ہے وہ ادا کرتا ہے، اب اکثر کی نسبت شک لائق ہوتا ہے کہ آیا وہ جو قیمت بڑھ چکی تھی وہ اس کی نسبت اس کا ذمہ جو ہے وہ مشغول ہے کہ نہیں ہے، آیا وہ اس کی نسبت تکلیف رکھتا ہے کہ وہ ادا کرے. فرماتے ہیں کہ اصل کیا ہے؟ براعت ہے. تو بس اگر آپ کہتے ہیں کہ تلف کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یہ ارتفاع قیمت اس پر مستقر ہو جاتی ہے، تو یہ درست ہے کہ اجماع کے مخالف نہیں ہے لیکن اصالت البراء کے مخالف ہے. پھر فرماتے ہیں شیخ انصاری کے ادا ما حکاہ فی الریاض عن خالہ العلامہ من قاعدۃ نفی الضرر الحاصل الالماء، مگر وہ بات کہ جس کو ریاض کے اندر انہوں نے صاحب ریاض نے حکایت کیا ہے اپنے ماموں سے، علامہ سے قدس اللہ روحہما، وہ بات کیا ہے؟ من قاعدۃ نفی الضرر الحاصل المالک، وہ قاعدہ نفی ضرر ہے کہ جو ضرر مالک پر حاصل ہو رہا ہے. یعنی مالک حق رکھتا ہے اکثر کی نسبت کہ وہ مطالبہ کرے اس اکثر کو لے لے، اور اگر اکثر اس کو نہیں دیا جا رہا، وہ قیمت جو بڑھ چکی تھی اور
اس نے اس چیز کو غصب کیا تھا، قیمت ایک زمانے میں بڑھ چکی تھی، اب اگر وہ اکثر نہیں دے رہا تو اس کا ضرر جو ہے وہ مالک پر آتا ہے۔ تو یہاں پر وہ اس قاعدے نفی ضرر کو بیان کرتے ہیں، تبھی آگے کہتے ہیں کہ ادا ما، یعنی ویسے تو یہ جو صورت ہم نے بیان کی تیسری یہ مخالف یا سارت البراعت ہے، لیکن وہ بات کے جو صاحب ریاض نے بیان کی ہے اس کے اعتبار سے پھر وہ ضروری ہے کہ اس اکثر قیمت کو جو ہے وہ ادا کرے، کیونکہ وَإِلَّا ضرر لازم آتا ہے۔ لیکن اس کو بھی شیخ انصاری رد فرماتے ہیں کہ وفیہ نظر، اس کے اندر بھی اشکال ہے، نظر ہے، کما اعترف بہی بعض من تاخر، جیسے کہ بعض نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے اس اشکال کا۔ اشکال کیوں ہے؟ چونکہ دیکھیں یہاں اصلاً یہ جگہ نہیں ہے کہ قاعدہ لا ضرر یہاں پر جاری ہو، کیونکہ اگر کم دیا جائے مالک کو ضرر ہے تو پھر زیادہ اگر دیا جاتا ہے تو یہاں پر ضرر لائق ہوتا ہے خود اس ضامن پر، تو یہاں پر دو ضرر آپس میں دائر ہو جاتے ہیں، دوران ہو جاتا ہے دو ضرر کے درمیان۔ یہ تو مورد ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر قاعدے نفی ضرر کو جاری کیا جائے، تو بس یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اشکال اپنی جگہ پر باقی ہوتا ہے۔ لیکن پھر استدلال کرتے ہیں کہ نعم یمکن توجیہ الاستدلال، کہ ممکن ہے البتہ اس استدلال کی توجیہ کرنا، المتقدم وہ استدلال جو بیان ہوا کون سا، من کون العین مضمونۃ فی جمیع الازمنہ، یعنی یہ جو استدلال اس طرح سے بیان کیا گیا اعلیٰ قیمت کے زمان پر کہ چونکہ وہ عین تمام زمانوں میں اس کے ذمے پر تھی اور انہی میں سے ایک زمان تھا کہ وہ قیمت مرتفع ہو گئی تھی، لہٰذا وہ اعلیٰ قیمت کو دے گا، تو یہ استدلال اس کی توجیہ اس طرح سے ممکن ہے کی جائے کہ بأن العین اذا ارتفعت قیمتها، کہ جب عین جو ہے وہ مرتفع ہو جاتی ہے اس کی قیمت، فی زمان ایک زمانے میں، وصار مالیتها مقومۃ بتلک القیمہ، اور اس چیز کی مالیت، اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ قوام پاتی ہے اسی قیمت سے، یعنی جس قیمت جو اس کی بڑھ جاتی ہے اسی سے وہ قوام پاتی ہے، اس کی قدر و قیمت اسے حاصل ہوتی ہے۔ فَكَمَا أَنَّهُ إِذَا تَلَفَتْ حِينَئِذٍ يَجِبُ تَدَارُكُهَا بِتِلْكَ الْقِيمَةِ، اب یہ ایک فرض کی طرف، ایک صورت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر جیسا کہ اگر وہ چیز تلف ہوتی ہے اس صورت میں واجب ہے اس کا تدارک اسی قیمت سے، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ اگر قیمت مثلا بڑھ جاتی ہے اور اسی ہی وقت میں وہ چیز تلف ہو جاتی ہے تو یہاں پر وہ اس پر ضروری ہے کہ وہ اس کا تدارک کرے اسی قیمت سے جو بڑی ہوئی تھی اور جس قیمت میں وہ اس دن تلف ہوئی۔ تو فکما انہ اذا تلفت، کہ جیسے یہ مورد ہے کہ جس طرح یہ حکم ہے کہ اگر وہ تلف ہوتی ہے تو واجب ہے اس کا تدارک اسی قیمت سے، فقضا اذا حیل بینہا و بین المالک حتی تلفت، فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہے کہ جب حائل ہو جائے وہ شخص اسی اس قیمت اور اس کے مالک کے درمیان، اس چیز یعنی اس عین اور اس کے مالک کے درمیان جب شخص حائل ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ قیمت بھی بڑھ جاتی ہے اس کے ایک زمانے میں، اور یہ حائل تھا تو ظاہر سی بات ہے جب حائل تھا تو یعنی مالک نے اس کی اس بڑی ہوئی قیمت سے استفادہ نہیں کر سکا، حتی تلفت، یہاں تک کہ وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، تلف ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ یہ قیمت جو بڑھ چکی تھی اس حیلولت کی وجہ سے، جو اس مالک اور اس عین کے درمیان میں حائل ہوا تھا، مالک اس سے استفادہ نہیں کر سکا، اور یہ حیلولت جو ہے اسی غاصب کی وجہ سے آئی ہے، یا اگر عقد فاسد تھا تو اسی ضامن کی وجہ سے جو جس نے وہ چیز قبض کی ہے اس کی وجہ سے وہ ایک حیلولت اس کے درمیان حائل ہوئی ہے، یہ معنی وہاں سے آیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فقضا یعنی کیا، یعنی یہاں بھی کہ جہاں حیلولت ایجاد ہو رہی ہے اور یہاں تک کہ وہ چیز تلف ہو رہی ہے تو یہاں بھی تدارک جو ہے وہ ضروری ہے، بتلک القیمہ، اسی قیمت سے کہ جو قیمت بڑھ گئی تھی ان زمانوں میں کسی ایک زمانے کے اندر۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اذ فرق مع عدم التمکن منہا بین ان تتلف او تبقى، فرق نہیں کرتا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مالک یہاں متمکن نہیں ہے اس عین کی نسبت، چونکہ جب یہ حیلولت ایجاد ہوئی، فاصلہ ایجاد ہوا اور وہ بھی اسی غاصب کی وجہ سے ہوا، تو اب یہ مالک متمکن نہیں ہوتا، قادر نہیں ہوتا کہ اس عین سے استفادہ کر سکے۔ تو اس صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ فرق نہیں کرتا، ہم نے جو کہا کہ وہ اس بڑی ہوئی قیمت کو ادا کرے گا، فرق نہیں کرتا کہ بین ان تتلف او تبقى، کہ وہ جو ہے مثلا چیز تلف ہو جائے یا وہ چیز باقی رہے، اس میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ تو یہاں ایک اس کی اور صورت بھی ہے کہ جس کو اگلے درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا
کہ یہاں جو استدلال پیش کیا گیا تھا اعلیٰ قیمت کے حوالے سے، آخر میں جا کر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اسی استدلال کی توجیہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر تیسرا فرض بھی ہے کہ بہرحال جب وہ عین واپس پلٹائی جاتی ہے تو یہاں پر چونکہ تدارک خود عین سے ہو جاتا ہے، تو یہاں اس ارتفاع جو قیمت بڑھ چکی ہوتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں رہتا۔ تو اس کو اگلے درس کے اندر ہم عبارت میں تطبیق کریں گے کہ یہ جو 3 فرض بیان ہوئے اس توجیہ کے حوالے سے، کہ عین تمام زمانوں میں مضمون ہے، اس کے ذمہ پر ہے، جب وہ اسی وقت تلف ہوتی ہے تو واضح ہے کہ وہ ارتفاع قیمت دے گا۔ اب اگر تلف اسی وقت نہیں ہو رہی لیکن چونکہ یہ شخص متمکن نہیں ہے، قادر نہیں ہے کہ اس ارتفاع قیمت سے استفادہ کرے، اور یہ اس وجہ سے کہ حائل ہوا ہے اس کے درمیان اور اس شخص کے درمیان وہ غاصب، تب بھی وہ واجب ہے اس پر کہ وہ ارتفاع قیمت دے۔ اور اسی طرح اگر وہ خود عین پلٹاتا ہے تو یہاں پر اس ارتفاع کا پھر کوئی اعتبار نہیں رہتا۔ تو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر مزید ہم اس کی جو توضیحات ہیں، مزید جو بیان ہے اس کی تکمیل میں وہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔